بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 4۔ اس سبق میں ریشم کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ نے کبھی ریشمی کپڑا پہنا ہوگا، تو ریشمی کپڑا جو ہوتا ہے وہ ریشم سے بنتا ہے، اور ریشم جو ہے کس چیز سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیسے اس کی پیداوار ہوتی ہے، ہمارے ملک میں کس طریقے سے ریشم کی پیداوار کا کاروبار شروع ہوا، آج کے سبق میں یہ سب کچھ بتایا جائے گا کہ ریشم کیا چیز ہوتا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1، ریشم ایک کیڑے کے معدے کا لعاب ہے۔ معدہ کہتے ہیں پیٹ کو، اور لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ اور کیڑا دیکھیے، آپ یہاں پہ تصویر میں فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ چھوٹا سا ایک کیڑا ہے، یہ ریشمی کیڑا ہوتا ہے۔ اور اس سے کس طریقے سے لعاب نکلتا ہے، اس کے معدے سے نکلتا ہے۔ اب آگے پڑھیے، اس کیڑے کو کرم پیلا کہتے ہیں۔ وہ بہت ہوشیاری اور احتیاط سے شہتوت کے درختوں پر پالا جاتا ہے۔ شہتوت ایک پھل کا درخت ہوتا ہے، تو اس درخت کے اوپر اس کو پالا جاتا ہے۔ جب اس کی پتیاں کھا کر خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے، تو اس کے منہ سے ایک مہین تار نکلنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرم پیلا جو ہوتا ہے اس کو شہتوت کے درختوں پہ پالا جاتا ہے۔ نمبر 2، اب کرم پیلا پتے پر گھر بنانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے منہ سے تار تننا شروع کرتا ہے اور اپنے تاروں کے تانے بانے میں خود پوشیدہ ہو جاتا ہے، یعنی چھپ جاتا ہے، مگر اندر ہی اندر اپنا کام جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ فاختے کے انڈے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 3، اس گول چیز کو ریشم کا کویا کہتے ہیں۔ کون گول چیز؟ جو فاختے کے انڈے کے برابر جو وہ کرم پیلا جو بنا دیتا ہے، ریشم کا کویا کہتے ہیں، جس کے اندر کیڑا مر جاتا ہے، اور جو اس کا گھر تھا وہی اس کا مقبرہ بن جاتا ہے۔ مقبرہ یعنی قبر بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی کیڑا صحیح سلامت بھی نکلتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے بلکہ اسی کے اندر پڑا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ جب وہ زندہ رہتا ہے تو پردار بن کر کوئے کو کاٹ کر باہر آتا ہے۔ اس صورت میں کویا ناکارہ ہو جاتا ہے، اس کا ریشم نہیں بنتا۔ ریشم بننے کے لیے ضروری ہے کہ کیڑا اسی میں مرا ہو۔ نمبر 4، کوئے کو اول گرم پانی میں جوش دیتے ہیں، پھر چرخی میں اوٹ لیتے ہیں، وہی ریشم کہلاتا ہے۔ اسی کے تاروں سے عمدہ، نفیس اور بیش قیمت ریزے تیار ہوتے ہیں۔ اطلس، گلبدن، قناویز وغیرہ ریشم ہی سے بنے جاتے ہیں۔ بنے، یہ بنے نہیں ہیں بلکہ بنے جاتے ہیں، جو امیروں رئیسوں کے لباس میں کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو اطلس، گلبدن، قناویز ہے، یہ کپڑے کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، بنگالے میں ریشم پیدا کرنے کے کارخانے کئی جگہ ہیں، لیکن قدیم زمانے سے چین کا ریشم مشہور و معروف ہے۔ وہیں سے دنیا کے
دور دراز حصوں میں جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کس طرح آیا؟ کسی زمانے میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت مند اور عیش پسند تھے، نہایت رغبت اور خواہش کے ساتھ ایشیا کے ملکوں سے ریشمی کپڑا منگاتے اور اپنی پوشاکیں بناتے تھے۔ روم کے ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ اگر یہ بیش بہا چیز ہمارے ہی ملک میں پیدا ہونے لگے تو بڑی منفعت حاصل ہو۔ نمبر 7، اس منصوبے کے پورا کرنے کو شاہ روم نے 2 قاصد چین کی طرف روانہ کیے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کیا، چند کیڑے وہاں سے چرائے اور ایک بانس کی لاٹھی میں چھپا کر اپنے ملک میں لائے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے روم میں بھی ریشم پیدا ہونے لگا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ اب آپ نے اس سبق کے اندر جو کچھ پڑھا اس میں جو ایسے الفاظ تھے جو تھوڑا کٹھن تھے اس کو یہاں پہ معنی کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اس کو الگ سے یاد کیجئے۔ معدہ، پیٹ، اوجھ یعنی اوجھڑی جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے اس کو معدہ کہتے ہیں۔ لعاب، تھوک، کرم پیلا، ریشم بنانے والا کیڑا، مقبرہ، قبرستان، نفیس، عمدہ، پاکیزہ، منفعت، فائدہ، منصوبہ، تجویز، تدبیر، مقصد، ارادہ، قاصد، ایلچی، ریزہ، ذرہ، ٹکڑا، اطلس، ایک ریشمی کیڑے کا نام، قدیم، پرانا، معروف، مشہور، بیش بہا، زیادہ قیمتی، عیش پسند، آرام طلب۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق یہ پورا ہوا۔ اب جو ہے آپ اس کو یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھنا مت بھولیں، لکھیں ضرور، کاپی پہ ضرور لکھ لیں، کیونکہ اسی طریقے سے آپ کو لکھنا آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ لکھا گیا ہے، جو رائٹنگ بنائی گئی ہے اسی طرح سے نقل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی آپ کو آ جائے گا۔